آپ دینی شخصیات کی خدمت میں حاضر ہو کر انٹروڈیوس کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے, مولانا طارق جمیل صاحب کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے. ٹف ٹائم کس نے دیا؟ ٹف ٹائم کس نے دیا؟ پتہ نہیں کوئی اوپر سے آپ کے پاس بڑا عالم بنا بیٹھا ہوں, اندر سے وہ کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کوئی اوپر سے آپ کے پاس بڑا عالم بنا بیٹھا ہوں, اندر سے وہ کیا ہو گیا؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کوئی ایسی باتیں جن سے آپ کو اختلاف ہو؟ ان کے بارے میں ایسی باتیں میں جانتا ہوں کہ وہ پبلک میں نہیں بتاتے. ان کے بارے میں ایسی باتیں میں جانتا ہوں کہ وہ پبلک میں نہیں بتاتے. لیکن یہ اختلاف ہے کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ انہیں نہ چھیڑیں, بس ٹھیک ہے, سیدھی دین کی بات کریں. مطلب کیا ایسا ٹاپک انہوں نے چھیڑ دیا جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چھیڑنا چاہیے؟ یہ آپ مجھے 50 روپے پوچھیں گے, میں نہیں بتاؤں گا. نہیں میں 50 بار نہیں, میں ایک ہی بار پوچھ رہا ہوں. نہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا. نہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے. میری ویورشپ اس کام کے لیے کہ میں لڑائیاں کراتا, پہلے تو میری ویورشپ اس کام کے لیے کہ میں لڑائیاں کراتا, پہلے تو دوڑ جاؤ شاباش, دوڑ جاؤ شاباش. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے. ہم نے ان سے ایک سوال کیا اذان کے حوالے سے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اذان جو اہل سنت کی مساجد سے دی جاتی ہیں وہی اذان درست, وہی اذان ٹھیک. اہل تشیع کو اپنی طرف سے ایڈنگ کر چکے ہیں. ہم اپنی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر سے جو اذان سنتے ہیں وہ اذان صحیح ہے؟ جو اہل تشیع و مکتبہ فکر کی جانب سے اذانیں دی جاتی ہیں وہ اذان صحیح ہے؟ کہ بابوں کے وہ خلاف ہیں, باب تشیع کوئی نہیں, ہر حوالے سے وہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں تک کہ وہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, سنائی دیتے ہیں, لیکن ان کے اسٹوڈنٹس ان کو بابے کا درجہ دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہے؟ اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے تے بابے تے شاہی کوئی نہیں, لے لو بابے اپنے, نگاہ ماری تے کرتا. انجینئر صاحب سے مجھے جس موضوع پہ اختلاف ہے, میرے پاس موبائل ہے, میں انہیں کال کر دیتا ہوں, ان سے بات کر لیتا ہوں. جن موضوع مانیں گے نہیں آپ کی نا, جن موضوع مانیں گے نہیں آپ کی نا. آپ نے پوڈ کاسٹ کا آغاز کب سے کیا؟ 2 نومبر 2022 کو پہلی پوڈ کاسٹ آئی تھی. کامیاب بزنس مین کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ وہ پوڈ کاسٹ کرتا پھرے. پھر آپ نے شوبز ستاروں کا سہارا لیا, ان کو پوڈ کاسٹ میں دعوت دوں اور ان کے ذریعے میں بھی مشہور ہو جاؤں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو شہرت کی بھوک تھی, آپ کو شہرت کی بھوک تھی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ایسا بیان دے دیا جو لوگ محبت کرتے تھے وہ بھی ناقدین میں شمار کی جانے لگے. آپ لوگ مجھے اچھے آدمی لگ رہے ہیں, تھوڑی تیاری بھی کر کے ہیں. آپ لوگ مجھے اچھے آدمی لگ رہے ہیں, تھوڑی تیاری بھی کر کے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے. ہم نے ان سے ایک سوال کیا اذان کے حوالے سے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اذان کو اگر ختم ہی کر دیا جائے, وقت دیکھ کر نماز ادا کر لی جائے. نہیں یہ تو آپ سوال ان سے کریں نا, یہ تو آپ سوال ان سے کریں نا. بس اجمالاً ایک آواز آنی چاہیے. اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھا تو بس ٹھیک ہے اذان ہوتی تھی. آج کل تو اسپیکر کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں. ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے جی تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں. یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے تو لوگ کیا مسجد میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتے؟ مجھے بھی سال ہر سال ہوئے ہیں, ہم نے گھڑی کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ 1 بجے جمعہ ہے یا 1:30 بجے جمعہ ہے اور عصر کی نماز 4 بجے ہے, تو ہم گھڑی کے مطابق جاتے ہیں. اذان کی آواز آئے نہ, اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ اذانوں کا یہ والا سلسلہ کہ پورے ایک سپیکر کے سٹینڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے, اگر یہاں اس چیز کو ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ عامر لیاقت حسین صاحب کا انٹرویو نہیں کر پائے؟ نہیں میں ان سے مل نہیں سکا کبھی, اور ملنے کی خواہش بڑی تھی. آپ کی باتوں میں مجھے ڈاکٹر صاحب کی جھلک نظر آئی ہے. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لخمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. دنیا بھر کے تمام ممالک, شہر و دیہات, گلیاں و بازار, کوچہ و مینار, الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سماعت کیا جا رہا ہے ان تمام ہی کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم. ناظرین کرام, ہمارے اس پلیٹ فارم پر آپ مختلف شخصیات کو براجمان دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے بھی موٹیویشن کا باعث ہیں اور ملک پاکستان کا نام ایک طریقے سے روشن کر رہے ہیں. میرے ساتھ براجمان جو شخصیت ہیں وہ اپنا تعارف آپ ہیں. ان کے حوالے سے جتنا کہا جائے کم ہے. یہ حافظ قرآن بھی ہیں
اور عاشق رسول بھی ہیں, عاشق صحابہ کرام بھی ہیں. لیکن ان کے حوالے سے میں ان کا تعارف اس طریقے سے کراؤں گا کہ یہ مسلسل BA کرتے ہوئے 2 مرتبہ فیل بھی ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک کامیاب طالب علم بنے اور کامیاب بزنس مین بھی بنے. لیکن آج ان کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹی سے سینکڑوں ٹاپرز ان سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور یہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے ہوئے ہیں. ان کا روایتی طور پر جو ہمارا انداز ہوتا ہے اس طریقے سے اگر تعارف کراؤں, تمام ہی تہمات پرستیوں کو کیا یقین کامل سے رد, پڑھتے رہے قرآنی آیات کی شد اور مد, مسلسل محنت کر کے بڑھایا جس نے اپنا قد, تشریف فرما ہے حافظ احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ احمد بھائی, مزاج گرامی بخیر. بہت شکریہ آپ کا, یہ آپ کی محبت ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. آپ نے جو الفاظ بالکل آپ بتائیے تعارف کیسا کرایا ہمیں؟ بہت اچھا ہے, لیکن میں اس قابل نہیں ہوں. آپ کی محبت لوگ احمد بھائی, آپ ماشاءاللہ پاکستان بھر میں جاتے ہیں, مختلف پرسنالٹیز کے پاس جاتے ہیں, لیکن آج آپ خود انٹرویو دے رہے ہیں. وہ کہ آپ کا یہ پہلا انٹرویو نہیں ہے, لیکن ایسا انٹرویو پہلا ثابت ہوگا اللہ کے فضل سے, چونکہ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کچھ سوالات تلخ بھی ہوں گے, آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی ہوں گے, تو اگر آپ تیار ہیں اور اگر آپ کی اجازت ہو تو. میں بالکل تیار ہوں, اور بلکہ میں آپ کو تلخ, آپ نے کہا جتنے مرضی تلخ پوچھیں, اور میں آپ کو مزے کی چیز یہ بتا دوں, میں اسرائے مذاق بتاتا رہتا ہوں. میں اسرائے کی اسپیکنگ ہوں, اچھا, بیسیکلی بہاولپور سے. آپ جتنا بھی سخت سوال پوچھ لیں, اچھا, اور جو بھی سوال اگر میں نے جواب نہیں دینا ہوگا تو میں آپ کو ایسی میٹھی گولی دوں گا, آپ کو بھی 4 دن بعد سمجھ آئے گا. بالکل. اس لیے مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں ہم سوال ڈسکس کریں, میں کہتا ہوں میں اس کام میں ایکسپرٹ ہوں, آپ پوچھیں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. بالکل صحیح. لیکن پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں بھائی, مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے؟ گو کہ آپ ایک امام مسجد کے بیٹے تھے اور آپ فیل بھی ہوتے رہے, مگر آج ماشاءاللہ جس مقام پر آپ ہیں, یہ کیا جرنی تھا, کیا سفر تھا؟ آپ کو یقین تھا کہ آپ جو کر رہے ہیں آج آپ یہاں ہوں گے, جو آپ ظاہر ہے کہ یہ سوچ نہیں تھی, یا آپ کے ذہن میں یہ سوچ پہلے سے؟ نہیں, یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ یہاں تک اللہ پہنچا دے گا. جو خواب دیکھا تھا اس کی بھی امید نہیں تھی, لیکن خواب دیکھا تھا, سوچا تھا کہ یار بس اتنے ہو جائیں کہ اتنے پیسوں کے مہران گاڑی آ جائے, اور بس کوئی چھوٹی موٹی جاب ہو, کوئی گزارا ہو, لیکچرشپ مل جائے, بس اس سے اوپر کا سوچا بھی نہیں تھا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز سپر کلیئر بتا دوں, جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا, 99.9% کامیابی کے بعد ایک جھوٹی کہانی بنا لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا تھا, ان کے باپ نے بھی خواب نہیں دیکھا ہوتا. بلکہ میں جھوٹ نہیں, میں مزید سخت بکواس کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ اسٹرگل کی لائف میں, یہ محض اللہ کے کرم سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کامیابی کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. تو اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو نا کسی محنت کرنے والوں کو, تو آپ میرے ساتھ آئیے کہ کبھی جون جولائی میں دیکھیں گے جو لوگ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, لوگ سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو محنت, میں یہ نہیں کہہ رہا محنت نہیں, کہ محنت کریں, لیکن آپ جس مقام پہ پہنچتے ہیں خالی محنت سے کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال. بے شک, اس میں شک ہی نہیں ہے, اس میں شک ہی نہیں ہے. احمد بھائی, کیونکہ میں آپ کا ہم نام بھی ہوں, اسی طریقے سے میں ذرا سوال کو ڈھال کے کر رہا ہوں اسی تناظر میں. اس دور میں اب ایک اور ظلم بھی سہنا ہے, مزدور کے بچے کو مزدور ہی رہنا ہے. یہاں یہ پاکستان کا المیہ ہے, ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اگر باپ مزدور ہے بیٹا مزدور ہے, اگر باپ امام مسجد ہے تو بیٹا امام مسجد ہی ہوگا, اور حافظ قرآن بھی تو ظاہر ہے کہ امام مسجد ہی ہونا چاہیے تھا آپ کو. لیکن آپ امامت چھوڑ کر, باپ کا کام چھوڑ کر اس کام میں آگے, یعنی آپ کو لگتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, وہ کہ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا, لیکن یہ آپ تمام ہی نوجوانوں کے لیے موٹیویشن بھی ثابت ہوئے, اور آپ نے ان تہمات پرستیوں کو بھی ایک منہ توڑ جواب دے دیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں مزدور کے بچے کو مزدور ہی رہنا ہے, وہ کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے ثابت کر دکھایا, ان تمام تہمات پرستیوں کا آپ نے رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. انسان اگر محنت سے, مشقت سے, یقین کامل رکھ کر کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے, منزل اپنی باہیں کھول کر اس کا استقبال کرے کھڑی ہوتی ہے. اس بارے میں کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, میں اگین بتا رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے, میرا کوئی کمال نہیں. باقی جہاں تک آپ نے بات کی امام مسجد کا بیٹا, تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے امام مسجد ہونا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. بلکہ میں اب اکثر مدارس میں جاتا ہوں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو دین کا کام کریں وہ کریں, وہ بڑا ضروری ہے, لیکن آپ کی جو انکم ہے وہ دین سے نہیں جوڑنی چاہیے. جی ہاں, جی ہاں, آپ کوشش کریں آپ سائڈ پہ کوئی بزنس کر لیں, کوئی فری لانسنگ کر لیں, کوئی دکان بنا لیں, کاروبار کر لیں, کہ آپ کی جو انکم ہے نا وہ, ورنہ یہ رتبہ تو بہت اونچا ہے امام مسجد, اس میں تو کوئی شک نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا امام مسجد, آپ صحابہ کرام کی زندگی سے لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے پاس بھی تو مطلب مسجد تو ایک پراپر اسلامک سینٹر. ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ امام کو یا مسجد کو ایک بالکل ایک علیحدہ حصہ بنا دیا گیا, دین کو دنیا سے الگ کر دیا گیا. ایسا ہے ہی نہیں. جی ہاں, قرآن پاک میں آپ دیکھیں جب ہمیں آخرت کی بھلائی کا کہا تو پہلے دنیا کی بھلائی مانگنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا کے بعد آخرت کی بھلائی. یہاں ہمیں کچھ لوگوں نے بیوقوف بنایا دین کے نام پہ, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, لیکن اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے, یہ دونوں اکٹھی ہیں. ہاں دنیا کو آپ نے دین کے مطابق لے کے چلنا ہے, اور دنیا کمانے میں کوئی عیب نہیں ہے. میں ایک جگہ پہلے بھی ذکر کر رہا تھا, مجھ سے ایک بچے نے سوال کیا ایک کانفرنس میں, اس نے کہا جی آپ کی باتوں سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ نا پوری قوم کو صرف یہ کہہ رہے ہیں بس پیسے ہی کماؤ, رشتے ناطے سارے چاہیں بھاڑ میں. میں پھر کچھ مثالیں لے کے آیا. میں نے اسے مثال دی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی, میں نے مثال دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے کنواں لے کے وقف کیا. کیسے کنواں لیا؟ آج تک ہے, اور آج تک ان کے اکاؤنٹ میں پیسے, مجھے ماشاءاللہ میں نے وہ وزٹ بھی کیا, وہ کنواں جو ہے اس چار دیواری میں گیا بھی ہوں, اللہ کی عطا سے پانی بھی پیا وہاں سے. تو وہ سارے کام ظاہری اسباب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو کنواں لیا, کیسے لیا؟ پیسے تھے تو لیا. تو دین پیسے کمانے سے منع نہیں کرتا, دین کہتا ہے حلال کماؤ. اس لیے آپ امام ہوں یا آپ قاری ہوں, آپ قرآن پڑھاتے ہوں, کچھ بھی کرتے ہوں, ساتھ آپ حلال طریقے سے بزنس بھی کریں, کاروبار کریں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں. دیکھیں بلکہ میں یہ الفاظ کہتا تھا کہ امیر آدمی کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, یتیم کی کفالت کرنے والا کہاں ہوگا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ساتھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. تو جس کے پاس اپنے کھانے کو روٹی نہیں, وہ یتیم کی کفالت کہاں سے کرے گا؟ جس کے پاس اپنے پہننے کو کپڑے نہیں, وہ یتیم کو کہاں سے کپڑے پہنائے گا؟ تو اس لیے رزق کمائیں, اچھا کمائیں, تاکہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور صدقے کے کتنے فضائل ہیں, قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں صدقے سے, خیرات سے. تو صدقے خیرات کہاں سے کریں گے؟ اگر اپنی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے تو کہاں سے صدقہ کریں؟ تو اس لیے اس چیز سے نکلیں, آپ دنیا کو کمائیں دین کے لیے. بہترین فرمایا. جب آپ کے پاس, اچھا میں نے تو یہ پریکٹیکلی دنیا کو کمائیں دین کے لیے. دیکھیں نا, اگر آپ کو پتا ہوگا کہ میرے پاس الحمدللہ اچھے پیسے پڑے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, نماز میں آپ کا دل لگے گا. ورنہ سجدے میں آپ کو پریشانی ہوگی, یار وہ کل بجلی کا بل دینے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس لیے یہ میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی دین کا کام بہت ضروری ہے, لیکن ساتھ دنیا کمانا بھی اتنی ضروری ہے. پہلا لاکھ آپ نے پھر کب کمایا؟ یوٹیوب سے کمایا یا نہیں, یہ جاب سے کمایا تھا انگلینڈ میں 2011 میں. اچھا, میں اسٹڈی ویزا پہ گیا تھا UK, اور پڑھنے بالکل نہیں گیا تھا, میں بتاتا ہوں, کیونکہ غریب فیملی سے تھا, تو مجھے بس ویزا چاہیے تھا. تو اسٹڈی ویزا کی آپشن تھی, تو وہاں پہ جا کے دل لگ جاتا تھا, لگ جاتا تھا ٹو بی آنیسٹ. اب دیکھیں لوگ یہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں, دیکھیں یہاں پہ غربت اتنی تھی, غربت تو نہیں, ہاں لیکن یعنی غریب تھے نا, 2 کمروں پہ, تو میرے لیے یہ بہتر تھا کہ دور رہ کے لاکھوں کما رہا تھا, والدین کو بھی بھیج رہا تھا, گاڑی بھی آ گئی تھی, سب کچھ. وہاں پہ میں پیکنگ کی جاب کرتا تھا ایک ویئر ہاؤس کے اندر. اچھا ٹھیک, صحیح. جو امیزون پہ بیچتے تھے نا, جو میرا بزنس ہے, یہ میرا بیسیکلی جرنی وہاں سے شروع ہوا تھا. میں کسی کے پاس پیکنگ کی جاب کرتا تھا, وہاں سے کرتے کرتے اللہ پاک نے ذہن میں ڈالا, اپنا بزنس شروع کر لیا, ادھار پیسے لے کے. وہ اللہ نے پہلے ہی مہینے جاب سے زیادہ پروفٹ دے دیا, تو بس برکتیں ہوتی گئی. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے کہ میں نے یہ اسٹرگل کی, وہ کی, میں نے کچھ بھی نہیں کیا بھائی, اللہ نے فضل کیا, میں اللہ نے فضل کیا, بالکل بے شک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ یوٹیوب کی طرف آئے, پیسے تو ٹھیک ٹھاک بن رہے تھے, وجہ کیا بنے؟ یہ جو آپ میرے خیال میں یوٹیوب پہ اگر پوڈ کاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں, اس کی میں اس سے پہلے یوٹیوب پہ تھا, میں 2018-19 سے ہوں, لیکن مجھے کم لوگ جانتے تھے, کیونکہ تب میں بات کرتا تھا صرف ای کامرس اور فری لانسنگ کی. میں 2018-19 سے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں, مارننگ شوز میں, ٹاک شوز میں, ایوننگ شوز میں, بزنس کی بات کرنے کہ بچے فری لانسنگ کیسے کر سکتے ہیں, بزنس کیسے کر سکتے ہیں, پیسے کیسے کما سکتے ہیں. تو آڈینس میرے پاس تھی, لیکن تھوڑی تھی. تو لاسٹ ایئر, بلکہ اب تو لاسٹ سے بھی لاسٹ ایئر 2022 کے نومبر میں اینڈ پہ, 1 سال ہو گیا, 1.25 سال, مجھے ایک دوست نے اپنی پوڈ کاسٹ میں بلایا. وہ پوڈ کاسٹ ہوئی کہ 3.25 گھنٹے کی. اچھا. اور میری طبیعت بہت خراب تھی, آدھے گھنٹے کا اس نے کہا تھا, پونے دن. وہ دوست تھا, پرانا دوست تھا, تو ہم چلتے گئے. وہ اس پوڈ کاسٹ کو چلا نہیں سکا کسی بھی وجہ سے. تو میں نے آ کے سوچا کہ یار مجھے اپنی شروع کر لینی چاہیے. تو اللہ کی عطا سے میری PR پہلے سے تھی, کیونکہ میں ٹی وی چینلز پہ جاتا تھا, میری دوستیاں تھیں, میں نے پھر ان کو استعمال کیا اور پوڈ کاسٹ شروع کر دی. بالکل صحیح. احمد بھائی میں ایک تلخ سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. کریں. آپ مجھے بتائیے کہ ایک کامیاب بزنس مین ماشاءاللہ آپ ہیں, ایک متوسط گھرانے سے تعلق تھا آپ کا, کرتے 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 رب کا فضل ہوا, آپ کامیاب بزنس مین ہو چکے, اور آپ اس وقت کامیاب بزنس مین ہیں. کامیاب بزنس مین کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ وہ اس جھنجٹ میں مطلب اپنی وقت گزاری کرے یا مگن رہے اور پوڈ کاسٹ کرتا پھرے.
تو کہیں نہ کہیں آپ کو شہرت کی بھوک تھی, شہرت کا لالچ تھا کہ میں بھی مشہور ہو جاؤں, پھر آپ نے شوبز ستاروں کا سہارا لیا, ان کو پوڈ کاسٹ میں دعوت دوں اور ان کے ذریعے میں بھی مشہور ہو جاؤں, کہیں نہ کہیں میں بھی ٹمٹماتا ہوا ستارہ دکھائی دوں, ٹوٹا تو میں ہوں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ ٹمٹماتا ستارے کا تو کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ابھی اگین یہ ریالٹی ہے, لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں. جب میں سچی باتیں بتا, جب شروع کی دیکھیں یار لوگ دیکھنے مزہ آ رہا ہے, اور پھر خالی دیکھ نہیں رہے, مزہ نہیں آ رہا, $60 بھی آ رہے ہیں. جب میں نے شروع کیا تھا نا تو اس نیت سے نہیں کیا تھا, ہاں, لیکن جب 2-4 پوڈ کاسٹوں کے بعد جب میں وائرل ہو گیا, میں نے کہا یہ تو بڑا زبردست کام ہے, لوگ دیکھتے بھی ہیں, پیسے بھی بنتے ہیں, مطلب چوپڑیاں نالے دو, میں کہا تو مزے. میں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے, کرنا چاہیے یہ. اچھا, یہ باتیں وہی اگین بات ہے نا, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, میں سچ بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد مجھے ہوا کہ یار فیم ہے اور میں انجوائے کر رہا ہوں اس کو, اللہ کی عطا ہے, اور ساتھ پیسے بھی ہیں ڈالرز میں, تو مزے لگ گئے. اور پیسے اس سے ڈبل آتے تھے یا مطلب؟ نہیں, ای کامرس سے تو بہت کم پیسے ہے اس میں, کیونکہ میرا بزنس تو بہت اسٹیبلش ہے, میرے پاس بہت سے یعنی کہیں نہ کہیں آپ بزنس کے کسی لیول پر بھی پہنچ جائیں, کسی سطح کو بھی کراس کر لیں, عبور کر لیں, کہیں نہ کہیں شہرت کی بھوک رہتی ہے. کیا کہیں گے؟ بھوک نہیں ایسے کہہ سکتے, لیکن ایک انجوائے آپ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, مزہ آتا ہے, بالکل آتا ہے, 100% مشہور ہو رہا ہے, بالکل لوگ جان رہے ہیں, بالکل اچھا لگتا ہے. اچھا, میں اب مزید آپ سے ایک سوال پوچھنے والا ہوں کہ آپ دینی شخصیات کے حوالے سے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر انٹرویوز کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, مولانا طارق جمیل صاحب کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے. ٹف ٹائم کس نے دیا؟ یعنی آپ کو مزہ بھی آیا ہو, انجوائے بھی کیا ہو, اور لگا ہو کہ یہ باتیں وہ ہیں جو میں نہیں جانتا تھا, یہ نئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, اور آپ کو ٹف ٹائم بھی ملا ہو کہ بھائی یہ پوڈ کاسٹ اچھا میری زندگی کا بہترین. آپ نا مجھے اچھے آدمی لگ رہے ہیں, تھوڑی تیاری بھی کر کے ہیں. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو گولی دی, آپ کو پتہ نہیں چلا, لیکن اب میں وہ گولی اپنے واپس لیتا ہوں. آپ نے کہا آپ نے شوبز کے لوگوں کا سہارا لیا, میں نے اس بات کا جواب بھی دیا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, آپ آگے نکل گئے. میں آپ کو لیکن میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. آپ نے علماء سے بھی ریلیٹ کیا, یہ میری بات اب اگر لوگ نوٹ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گی. ویسے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے بات سمجھ نہ آئے, میں نہیں چاہتا, لیکن سمجھ آ جائے تو چلے, خیر ہے. میں شوبز کو لوگوں کو بلا کے تقریباً ہر بندے سے میں نے دین کی باتیں کی ہیں. پچھلے دنوں افتخار ٹھاکر بہت وائرل گئے, ان سے دین کی باتیں, نسیم بھی کی, میں ان سے پوچھتا ہوں جی حج عمرہ نماز, کیونکہ میں یہ گیپ دور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ جنتی ہے جہنمی ہے. ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ آپ کسی کے ظاہری حلیے سے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے, پتہ نہیں کس کا کون سا عمل اللہ کو پسند ہو, اور پتہ نہیں کوئی اوپر سے آپ کے پاس بڑا عالم بنا بیٹھا ہو, اندر سے وہ کیا ہو, یہ تو اللہ جانتا ہے. اور جب میں علماء کے پاس جاتا ہوں تو میں ان سے فلموں اور گانوں کی باتیں بھی کرتا ہوں. میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی کی, میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی کی, کہ لوگ نا ذرا کمفرٹیبل فیل کریں. ہمارے اندر نا گیپ بہت ہے, علماء تب ہم دیندار اور دنیا دار, ایسا نہیں ہے, مکس ہے. تو اس لیے میں یہ کرتا ہوں. اچھا, مجھے ٹف ٹائم کا میرا ایشو یہ ہے کہ میری پوڈ کاسٹ ہے ہومیوپیتھک, اس کا نہ فائدہ نہ نقصان ہے. تو میں نہ کسی کو ٹف ٹائم دیتا ہوں, نہ مجھے کو ٹف ٹائم دیتا ہے. میرا ایک سادہ سا اصول ہے, میں نے اگر ایک سوال کسی گیسٹ سے میں نے ایک بات پوچھی اور وہ جواب نہیں دینا چاہ رہا تو میں انسسٹ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار یہ ان کا رائٹ ہے. بلکہ لوگ مجھے تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ, اور سخت سوال میں پوچھتا ہی نہیں ہوں کسی سے بھی. بالکل صحیح ہے, یہ میرا اصول ہے. کیونکہ میں نے اب دیکھا ہے کہ نوٹ کیا ہے کہ جو آڈینس ہے وہ تھوڑی سمجھدار ہو چکی ہے, وہ اب وہ لڑائیاں ہر وقت نہیں دیکھنا چاہتے. ایک دور تھا کہ لوگ دیکھنا چاہتے لڑائی, اب لوگ ذرا میٹھی میٹھی باتیں, پیار محبت دیکھنا چاہتے ہیں. تو کوئی ٹف ٹائم نہیں تھا. مفتی صاحب کے ساتھ بھی بہت اعلیٰ تھا, مولانا صاحب والا تھا کیونکہ میرا سپر فیوریٹ تھا. ان سے ایک عقیدت ہے, بڑا ایک پرانا ان سے تعلق ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے. اس طریقے سے تو نہیں تھا پہلے تو یہی تھا کہ ایز اے فین ہی آپ حاضر ہوتے تھے جب کبھی موقع مل جاتا. 2-3 دفعہ مسافہ کیا, 2-3 ملاقاتیں کی. لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ ان کے بیٹے یوسف بھائی سے میری بڑی اچھی دوستی ہے, تو اب ذرا ان کے گھر آنا جانا ہے. اب مولانا سے کافی بار مل چکے ہیں, تفصیلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, مزید سیکھنے کو ملتا ہے. بڑی ایک روحانیت ایسی شخصیت کے پاس بیٹھتے ہیں آپ, اور ان کے بارے میں ایسی باتیں میں جانتا ہوں کہ وہ پبلک میں نہیں بتاتے. انہوں نے ایسی نیکیاں کر رکھی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. واہ واہ, ان کی ایسی نیکیاں میں پبلکلی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ نہیں کرتے. ہاں ظاہر ہے, ٹھیک ہے, ان کے بہت بڑے کام ہیں. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. لیکن آپ میٹھی گولی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, اس بار میں نے دی نہیں ویسے. چلیں, میں تو سمجھ گیا نا. جی. پسندیدہ کون ہے بھائی ان 3 شخصیات میں سے؟ کوئی پسندیدہ؟ مولانا طارق جمیل صاحب جناب. اوپن. مفتی طارق مسعود صاحب بھی بہت اچھے ہیں, پسند ہے. لیکن اگر آپ نے تینوں میں پوچھا تو مولانا صاحب ٹاپ پہ. انجینئر صاحب
انجینئر صاحب بھی بڑے, ان سے تو میری ویسے بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے روٹین میں بھی, فون پہ کبھی کبھی آدھا گھنٹہ, کبھی کبھار ظاہر ہے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی مطلب کچھ 40 منٹ بات ہوتی رہی میرے ان سے ڈسکشن پوڈ کاسٹوں کے بعد. تو تعلق ہے میرا, میرے دوستی ہے, تعلق ہے. تنازع چھڑا ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے, لوگ ظاہر ہے کہ پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ایسا بیان دے دیا, جو لوگ محبت کرتے تھے وہ بھی ناقدین میں شمار کی جانے لگے. نہیں یہ تو آپ سوال ان سے کریں نا, یہ تو میرا ٹاپک نہیں ہے نا. نہیں لیکن آپ کا ٹاپک نہیں ہے, آپ ایز اے ویور کیا دیکھتے ہیں اس مسئلے کو؟ نہیں میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا, میں کنٹروورسی نہ چھیڑتا ہوں, نہ مجھے پسند ہے, اور نہ میں ان چکروں میں پڑھتا ہوں کہ کون, ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے, انجینئر صاحب کا بھی اپنا اوپینین ہے. لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جتنے لوگ بھی انجینئر صاحب پہ تنقید کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے, ان کی زندگی میں نہ پہلے کبھی اتنی ویورشپ آئی, نہ قیامت تک کبھی آئے گی. جس تھمبنیل میں انجینئر کا نام ہوتا ہے ان کی زندگی کی موسٹ واچ ویڈیو وہی ہوتی ہے. ایک دھندا بھی ہے, اس میں شک نہیں, ایک دھندا بھی ہے کہ چلو انجینئر کا نام لے کے تو ویورشپ آئے. لیکن وہ بہت پیارے انسان ہیں, وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جو کر رہے ہو کرتے رہو, چلو تمہارا بھی. اچھا میں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے آپ ایک طریقے سے دینی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ماشاءاللہ علمی شخصیت بھی ہیں آپ. کچھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کوئی ایسی باتیں جن سے آپ کو اختلاف ہو آپ کے پوڈ کاسٹ میں, کیونکہ پھر آپ کہیں گے آؤٹ آف یہ ریلیٹ جا رہے ہیں, آپ کے پوڈ کاسٹ میں کوئی ایسی باتیں ہوں جن کو آپ پی گئے اور آپ سوال بھی کر رہے ہیں, سوال پھینک رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں, آپ کوئی ایسا جواب جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ میں دیتا تو زیادہ بہتر تھا, اختلافات آپ نے رکھے لیکن آپ پی گئے؟ نہیں ایسا کوئی بھی نہیں, میری پوڈ کاسٹ میں ایسا کچھ نہیں. یعنی سب باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بالکل, ویسے مجھے ان سے ایک اختلاف ہے ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جنہیں نہ چھیڑا جائے, وہ چھیڑنے والے نہیں ہیں, پبلک والے موضوعات نہیں ہیں. نہیں میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ اختلاف ہے کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ انہیں نہ چھیڑیں, بس ٹھیک ہے سیدھی دین کی بات کریں. مطلب کیا ایسا ٹاپک انہوں نے چھیڑ دیا جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چھیڑنا چاہیے؟ یہ آپ مجھے 50 بار پوچھیں گے, میں نہیں بتاؤں. نہیں میں 50 بار نہیں, میں ایک ہی بار پوچھ رہا ہوں. نہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا, کچھ ایسے ہیں جس پہ نہیں جانا چاہیے, وہ مناسب نہیں ہے ٹاپکس. ہم نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا انجینئر محمد علی مرزا, چونکہ ان کا ذکر چھیڑ گیا آپ. جی آپ نے کہا کہ وہ ویورشپ بھی آتی ہے تو یہاں بھی آئے گی. جی جی بالکل بالکل. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے, ہم نے ان سے ایک سوال کیا اذان کے حوالے سے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اذان جو اہل سنت کی مساجد سے دی جاتی ہیں وہی اذانیں درست ہیں, وہی اذانیں ٹھیک ہیں. اہل تشیع تو اپنی طرف سے ایڈنگ کر چکے ہیں. بالکل صحیح جواب انہوں نے دیا, بالکل صحیح فرمایا, قرآن اور حدیث کی روشنی سے انہوں نے اس بات کا جواب دیا. علی بھائی مجھے بتائیے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے سیدی میرے مرشدی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی اذان ہماری سماعتوں سے چھو کر نہیں گزری, ہم نے اس اذان کو سنا نہیں. ہم اپنی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر سے جو اذان سنتے ہیں وہ اذان صحیح ہے؟ جو اہل تشیع و مکتبہ فکر کی جانب سے اذانیں دی جاتی ہیں وہ اذان صحیح ہے؟ اہل تشیع نے جو چیزیں بیچ میں کچھ ایڈ کر لی ہیں نا, یہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے ایڈ کی ہیں. اذان وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں دی جاتی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں نا حی علی خیر العمل, اس طرح کی کچھ روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں, لیکن وہ اس طریقے سے مضبوط روایتیں نہیں ہیں. جو مضبوط روایت ہے ابو داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر, نبی الاسلام نے اذان خود تعلیم فرمائی ہے صحابہ کرام کو, اور اس میں مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے. ایون یہ جو پبلک کے اندر ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے داخل کیا, یہ ایک بے سند روایت تھی الموطا امام مالک میں, اس کی وجہ سے یہ ایک پبلک کے اندر عام ہوگی. ورنہ ابو داؤد میں, سنن نسائی میں اور ایون مشکات کے اندر موجود ہے. نبی الاسلام فجر کی اذان میں خود یہ تعلیم فرماتے تھے الصلاۃ خیر من النوم, اور باقی وہی الفاظ ہیں جو عام اہل سنت کے ہاں اذان دی جاتی ہے. البتہ اقامت جو ہے وہ اکیری ہوگی, جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں, اور مکہ اور مدینہ میں اکیری اقامت کہی جاتی ہے, کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام اذان کے کلمات دوہرے اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرماتے تھے. البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور ابو داؤد کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے, اذان ترجیح, یعنی جس میں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ کہتے ہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ کہتے ہیں. اس اذان کی جب اقامت ہوگی نا, تو چونکہ وہ 4 گنا ہو چکے ہیں تو اس کی اقامت ڈبل ہوگی, جس طرح حنفی دیتے ہیں. حنفیوں کی جو اقامت ہے نا, یہ اس صورت میں جب آپ اذان میں وہ کلمات 4 دفعہ کہیں. تو وہ جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے اذان کے جو کلمات ہیں وہ 19 مرتبہ اور اقامت کے 17 مرتبہ تعلیم فرمائے, تو 19 اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب وہ 4 دفعہ ہو. بالکل صحیح. تو اس کی اقامت تو اس طریقے سے ہوگی. وہ کبھی کبھار اہل حدیث کے ہاں بھی دی جاتی ہے ترجیح والی. تو اقامت اور اذان کا جو سلسلہ اہل حدیث کے ہاں چل رہا ہے نا, یہی سنت کے مطابق ہے ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ. ہاں اذان تو آلموسٹ سب کی ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اذان کو اگر ختم ہی کر دیا جائے, وقت دیکھ کر نماز ادا کر لی جائے,
تو میں نے ان کی خدمت میں یہ سوال رکھا کہ سکون ملتے ہے، قلبی تسکین ملتی ہے اذان کی آواز سن کر. ہم گناہ گار ہیں، مسجد کی جانب جائیں نہ جائیں، لیکن اذان تو سن لیتے ہیں، اللہ کا نام تو سن لیتے ہیں. تو یہ تو علی بھائی مت روکیں یار. اچھا نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے آپ نے مجھے پوچھا نا اختلاف اگر کوئی ہو، اختلاف میں اس بندے کا تو آپ کی ویڈیو میں بیان کروں جس سے میرا ذاتی تعلق نہیں ہے. جی انجینئر صاحب سے مجھے جس موضوع پہ اختلاف ہے، میرے پاس موبائل ہے، میں انہیں کال کر دیتا ہوں، ان سے بات کر لیتا ہوں، پبلک میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو سمپل یہ چیز ہے. صحیح ہے، جن لیکن وہ موضوع مانیں گے نہیں آپ کی نا، مانے یا نہ مانے، نہ مانے یا نہ مانے، لیکن اختلاف میں کہتا ہوں اختلاف آپ اس سے کریں نا جس سے آپ کی اپروچ آپ بتا بھی سکتے ہیں. اب ہوا میں بیٹھ کے اختلاف کرتے رہیں. اب میرے پاس ایک بندہ آ گیا، وہ کہتے جی میں نا انجینئر صاحب کی ساری باتوں کو میرے پاس جواب ہے، میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. میں نے کہا دوڑ جاؤ شاباش. میں نے کہا جواب ہے تو اپنے چینل پہ جا کے دو، میرے پاس کیا لینے آئے. وہ کہتے ہیں جی آپ کی ویورشپ. میں نے کہا میری ویورشپ اس کام کے لیے کہ میں لڑائیاں کر رہا تھا، پھر تمہاری اور پھر میں ان کی. میں نے کہا اچھا میرا یہ سنیں. وہ بندہ جناب 2 لاکھ سے شروع ہوا اور 9 لاکھ روپے تک اس نے مجھے آفر کی کہ آپ مجھ سے یہ پیسے لے لیں اور آپ میرے ساتھ انجینئر کے ٹاپک پہ بیٹھ کے باتیں کریں، میں جواب دوں گا. ان کا توڑ جا شاباش. تو میرا نا یہ جانرا نہیں، میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں لڑائیاں کروں، ادھر اس کو بٹھا لوں ادھر اس کو بٹھا لوں. باقی جہاں تک یہ ان کی بات ہے تو میں عالم نہیں ہوں، میں صرف حافظ قرآن ہوں. ایون میں نے ترجمے سے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا. کچھ صورتیں پڑھی ہیں جو کورس میں تھی یا جو شوق سے، کچھ سورہ رحمان وغیرہ سورہ واقعہ کچھ پڑھ لی ہیں. ابھی میرا شوق ہے، میں انشاءاللہ ترجمے سے پڑھوں گا پورا. تو مجھے مسائل کا پتہ نہیں ہے. اور میرے خیال ہے مسائل آپ کو صرف مفتیان کرام جو پراپر علماء کرام ہیں ان سے پوچھنے چاہیے. تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ اذان کا مسئلہ ختم کر دیں یا کر دیں. لیکن احمد بھائی عام فہم انسانی عقل اتنا تو انسانی عقل میں اور علم میں بہت فرق ہوتا ہے. میں عقل کو دینی معاملات میں نہیں لاتا. دینی معاملات میں عقل نہیں ہوتی، ٹکرا جاتی ہے نا. دینی معاملات میں تو وہ مسئلہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا، بس وہی مسائل ہیں دینی معاملات. جی اس میں ایڈ کر دوں، یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے. اچھا ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کے فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں. ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی مریض ہو، اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے. تو یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طریقے سے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے اذان دیتا، اس سے زیادہ آواز اس اسپیکر میں آتی ہے. تو یہ کیا سنت ہے؟ بس اجمالاً ایک آواز آنی چاہیے. اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھا تو بس ٹھیک ہے اذان ہوتی تھی. آج کل تو اسپیکر کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں. ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں. یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے، تو لوگ کیا مسجد میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتے؟ مجھے بھی سال ہر سال ہوئے ہیں، ہم نے گھڑی کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ 1 بجے جمعہ ہے یا 1:30 بجے جمعہ ہے اور عصر کی نماز 4 بجے، تو ہم گھڑی کے مطابق جاتے ہیں. اذان کی آواز آئے نہ، اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ اذانوں کا یہ والا سلسلہ کہ پورے ایک اسپیکر کے سٹینڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، اگر یہاں اس چیز کو ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اچھا مجھے اس حوالے سے بس آخری سوال، پھر ہم اپنے ظاہرے کے ٹاپک کی جانب آئیں گے. ان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد لاکھوں میں بڑھ رہی ہے ہر روز، دن بدن دیکھ رہے ہیں، چونکہ دین کا بہترین کام کریں انجینئر صاحب. اس حوالے سے تو بھائی جیسے عقیدہ توحید ان کا ہے، میں تو بارہا اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی لو یو بھائی. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ بابوں کے وہ خلاف ہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں، ہر حوالے سے وہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان کے اسٹوڈنٹس بھی جہاں تک کہ وہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سنائی دیتے ہیں. لیکن ان کے اسٹوڈنٹس ان کو بابے کا درجہ دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہے؟ بابوں کے تو وہ خلاف ہیں لیکن ان کو بابا بنا رہے ہیں، امام بول رہے ہیں، بابا بنا رہے ہیں. ایسا ہے تو کہیں نہ کہیں. لیکن میں نے اگین آپ کو بتایا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہم تنقیدی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں یا عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. میں نے اصل میں اس حوالے سے تو کچھ بتایا. میں نے اپنی وہ آنکھ نکلوا دی اصل میں. بیسیکلی میں سوال تو کروں گا، لیکن میں نے اپنی تنقید والی اور نفرت والی آنکھ میں نے نکلوا دیا. محبت والی ہے نا، صرف محبت سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بابوں کو چھوڑ کے، اب مطلب بابوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، بابوں کو وہ کچھ نہیں مانتے، لیکن انجینئر صاحب کو کہیں نہ کہیں ان کے اسٹوڈنٹس بابا تو مانتے ہیں نا. اب مجھے اتنا پتہ ہی نہیں ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں کچھ مانتے ہیں. آپ ان کے ساتھ انٹرویو کر چکے ہیں، پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں، لیکن میں ان کے گھر پہ نہیں رہتا نا 24 گھنٹے. مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، کیا تنقید ہو سکتا ہے، شاید کوئی کرتا بھی ہو. مجھے یہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی کرتا بھی ہوگا پکے چولستان سے. اس میں تو گولی بھی نہیں دی، میں نے آپ کو ریئل بات بتائی. بالکل صحیح ہے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے عامر لیاقت حسین علیہ رحمہ، ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں بشرا، ان کا آپ نے انٹرویو کیا، وہ ماشاءاللہ بہت دیکھا گیا. آپ نے عامر لیاقت حسین صاحب سے بھی سوالات کیے. میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں کہ آپ نے پوڈ کاسٹ کا آغاز کب سے کیا؟
2 نومبر 2022 کو پہلی پوڈ کاسٹ آئی تھی میری. 2 نومبر 2022. یعنی 2022 کا اینڈ ہی تھا نا, تو 23 پورا 1 سال ہو گیا. 1 سال یعنی آپ عامر لیاقت حسین صاحب کا انٹرویو نہیں کر پائے؟ نہیں, میں ان سے مل نہیں سکا کبھی, اور ملنے کی خواہش بڑی تھی. ان کو دیکھا, بہت ہی اچھے انسان تھے, بہت نفیس انسان تھے. تو بس ان کے لیے دعائیں ہیں بہت ساری کہ اللہ تعالیٰ انہیں طریق رحمت کرے. یعنی آپ جس اینکر کے پاس بھی گئے, جس کا پوڈ کاسٹ آپ نے کیا اور عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے سوال کیا, پازیٹیو فیڈ بیک ملا؟ پازیٹیو فیڈ بیک ملا. اور دیکھیں میرا ایک اور بھی اصول ہے, مجھے کوئی بندہ آ کے کہے نا فلاں بندہ غلط آدمی ہے, میں نہیں مانوں گا. جی ہاں, جب تک کوئی بندہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا, میں اسے برا نہیں مان سکتا. پورے ملک کے ساتھ کرتا میں نہیں مانوں گا, میرے ساتھ نہیں ہوا, میں کیوں کہوں وہ غلط آدمی. تو یہ جھوٹ پہ پورا معاشرہ چل رہا ہے. ایک بندہ کہانی فٹ کرتا ہے, 50 بندے اس کو آگے بتا دیتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا ہوتا. اس کی بڑی سخت وعید ہے یہ قرآن پاک کہ سنے بات کو آگے نہ پھیلا دیا. مفہوم ہے آیت کیوں مبارکہ. ہمارے نوجوان تنقید کرنے کو دوڑتے ہیں, یعنی اتنا ذلیل کر دیتے ہیں؟ وہ بیسیکلی فرسٹریٹڈ ہیں, ترسے ہوئے بیچارے, نفرت کرتے, حسد کرتے ہیں بیسیکلی کہ یار یہ بندہ اس مقام پہ پہنچ گیا, میں رہ گیا. تو وہ اس اپنے رہ گئے چکر میں, حالانکہ وہ جتنی تنقید کرتے ہیں, اگر اتنی دیر بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے اللہ سے مانگ لے, ان کو بھی وہ مقام مل جائے. واہ 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 واہ. وہ اللہ سے بیسیکلی تو حسد کا مطلب ہے آپ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں دیا, تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار رہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل. اللہ سے آپ لڑائی کریں گے تو پھر انجام پتہ ہونا چاہیے. اچھا مجھے احمد بھائی یہ بتائیے کہ نوجوان نسل جو ہے, آپ ان کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہیں اور اہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستانی نوجوانوں کے لیے. سوشل میڈیا پر اپنے وقت کا ضیاع کر رہی ہے نوجوان نسل, رات بھر وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا صارفین ہیں, وہ طرح طرح کی ایپس میں مشغول رہتے ہیں. سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال ایک نوجوان کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ بہترین سوال ہے. بالکل بہترین. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا ایک استعمال یہ بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں, جی تو یہی ہر نوجوان کر سکتا ہے نا. right. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ویورشپ نہیں آتی, ہمارے کوئی سبسکرائبر نہیں ہے. جتنے بھی بڑے اس وقت یوٹیوبرز یا فیمس جتنے بھی لوگ ہیں, ایک دن ان کا تھا نا جب انہوں نے چینل بنایا تھا اور ایک بھی سبسکرائبر نہیں تھا. تو آپ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال بھی تو کر سکتے ہیں, آپ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. اچھا آپ کنٹینٹ کے آدمی نہیں ہیں, آپ کیمرے کے آدمی نہیں ہیں, آپ یہ میرے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ خود بھی ایڈٹ کر لیتے ہوں, یا آپ کے پاس کوئی بندہ ہوگا, آپ کی فیملی میں کوئی بندہ اس کو ایڈٹ کرے گا, پھر ایک بندہ ہوگا یا آپ ہی ہوں گے, کوئی بھی تیسرا بھی تو ہو سکتا ہے جو اس کی یوٹیوب پہ اپلوڈ کرے گا, اس کی SEO کرے گا. تو یہ سارے کام پازیٹیو ہی ہیں نا, یعنی سوشل میڈیا پہ بھی ہیں آپ اور آپ اس سے ارننگ بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پازیٹیو کام وہی ہوتا ہے جس سے آپ کو ارننگ ہو رہی ہے. اگر ارننگ نہیں ہو رہی تو وہ کام پازیٹیو ہے بالکل صحیح. لیکن کچھ ایسے دین کا کام ہو, دین کا کام ہے تو ٹھیک ہے, ارننگ نہیں بھی ہو رہی سمجھ آ رہا ہے آخرت کے لیے, یعنی ارننگ تو اس میں بھی ہے نا. تو ارننگ کے بغیر جو بھی کام ہو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ہے. جی بالکل بالکل صحیح. اچھا مجھے احمد بھائی آپ یہ بھی بتائیے کہ کچھ نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لگے ہوئے ہیں, ہم کو 10 سال ہو گئے یوٹیوب کر رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی. کچھ لوگ آتے ہیں وہ چینل بناتے ہیں, وائرل چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے وہ نوجوان جو ہیں وہ بیچارے مردگی کا شکار ہو جاتے ہیں, یعنی ان کا جو موٹیویشن لیول ہے وہ بہت نیچے آ جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو ان کی موٹیویشن بڑھانے کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی میں ایک اور جملہ بول دوں کہ بسا اوقات ہم کامیابی کے اس قدر قریب ہوتے ہیں اور پھر ہم اس منزل کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ کامیابی باہیں پھیلائے ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے, مگر ہم ڈی موٹیویٹ ہو کر واپس آ جاتے ہیں. میں یہی بات کرنے ہی والا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سال سے لگے ہیں کامیابی میں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں, 100% جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو آج چیلنج دے رہا ہوں, مجھے ایک بندہ پورے پاکستان میں دکھا دیں, صرف 3 سال, 10 سال نہیں, 3 سال, ایک دن میں, ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں, اس نے 3 سال ڈیلی کی ایک ویڈیو ڈالی ہو کسی مناسب ٹاپک پہ, نارمل موبائل سے, نارمل مائک سے, اور وائرل نہ ہوا. بھائی آپ 4 دن ویڈیو بناتے ہیں اس کے بعد 6 دن سوئے رہتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کنٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. میں آپ کو اپنی مثال بتا رہا ہوں کہ میرا ماشاءاللہ اس وقت پیج پراپر گرو ہوا ہوا ہے. 2 دن اگر میں نے کچھ نہیں ڈالا نا, تیسرے دن ویڈیو ڈالی ریچ ڈاؤن ہو گئی. اتنے بڑے پیج کے اوپر ملینز آف, یعنی ملینز کی ویورشپ ہے ہماری. 2 دن کا گیپ آ جائے تو اگلے دن ویڈیو میں کم ویوز آئیں گے, پھر آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے. تو یہ کام کنسسٹنسی مانگتا ہے. اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گے اور کنٹینٹ میں کچھ تو ہونا چاہیے نا, نارمل سا کنٹینٹ میں. یار دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ولاگس کر رہے ہیں, وہ گاؤں کا ماحول دکھا کے وہ وائرل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ کنسسٹنٹ ہے. بالکل صحیح. تو اس کام میں محنت یا ٹیکنیکل ہونے سے زیادہ کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کنسسٹنٹ ہو کے کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. وہی آپ نے بات کی نا, کنسسٹنسی سے میں آ گئی نا کہ آپ کامیابی کے قریب ہوتے ہیں لیکن آپ کنسسٹنٹ نہیں رہتے تو آپ نیچے گر جاتے ہیں. تو اگر آپ چلتے رہیں, بلکہ ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک دفعہ ہم لوگ, میں اپنی مسز کے ساتھ ہنی مون پہ جب ہم لوگ جا رہے تھے, تو ہم جا رہے تھے ایک جگہ ہے کوہالا, مری سے آگے نا. اب ہم کوہالا کے لیے جا رہے تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا, گوگل میپ تھا نہیں, سگنل پراپر آ نہیں رہے تھے.
ہم گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہوں ویسے ساتھ بیٹھے ہم جاتے جا رہے ہیں، ایک لمحے میں یار واپس چلتے ہیں. پھر مسز نے کہا چلے تھوڑا سا آگے شاید کو حالہ آ جائے، تو ہم تھوڑا سا آگے گئے، واپس چلتے ہیں. کوئی 3-4 دفعہ ہم نے سوچا واپس چلتے ہیں. آخری دفعہ جب ہم نے سوچا نا واپس چلتے ہیں، ہم نے کہا چلو جی ایک اور ٹرائی دیکھتے ہیں آگے. 3 منٹ کے بعد آگے کو حالہ تھا. تو وہاں جا کے ہم نے سوچا یار اگر ہم وہاں سے واپس چلے جاتے تو ہمیں تو پتہ نہیں چلنا تھا نا، ظاہر پتہ تو نہیں چلنا تھا کہ کامیابی، میں ایگزامپل بہت بہترین مثال آپ نے دی. دور تھی. تو اس لیے بعض دفعہ منزل آپ کی بالکل قریب ہوتی ہے، آپ رکے نہیں، آپ چلتے رہیں، اللہ سے مدد مانگے، آپ ضرور کامیاب ہوں. واہ 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 واہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کچھ ٹائمنگز بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک دن ایک ویڈیو اگر 8 بجے ڈال دی تو دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن یا 48 گھنٹے کے بعد آپ نے 8 بجے ہی ویڈیو ڈالنی ہے، اپلوڈ کرنی ہے؟ مجھے زیادہ ٹیکٹیکل اس کا نہیں پتا کیونکہ میرے پاس ٹیم ہے، وہ دیکھتے ہیں. لیکن ٹیم مجھے بتاتی ہے کہ یوٹیوب پہ ایسا ہوتا ہے. یوٹیوب کے جو اسٹیٹس ہیں بیک اینڈ پہ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ منگل بدھ جمعرات کو اس ٹائم میں آپ کی آڈینس زیادہ ہوگی، سنڈے کو اس ٹائم پہ زیادہ ہوگی، تو وہ کوشش کرتے ہیں اس ٹائم پہ پبلش کریں تاکہ اکٹھی ویورشپ زیادہ ہے. فیس بک پہ بھی میں نے یہ دیکھا ہے شام کے ٹائم پہ زیادہ تر جو 4-5 شام کے 4-5 سے لے کے رات 9-10 کے بیچ میں جو ویڈیوز ہیں اس پہ زیادہ ویورشپ آتی ہے. صبح کو لگا تو نہیں آتی. پھر آپ میرے پیج پہ دیکھیں گے ہم صبح کو لگاتے ہی نہیں ہیں، کوئی بھی ویڈیو تو ہم رکھ لیتے ہیں اس کو 4 بجے لگائیں گے، تو اس سے فرق پڑتا ہے. احمد بھائی باقاعدہ سوچ رکھا تھا کہ پوڈ کاسٹ تو کرنا ہے، وہ تو آپ نے کرنا تھا، یہ پلاننگز کس نے دی؟ یعنی آپ نے یہ کیسے سوچا یا سوچ رکھا تھا؟ اگر سوچ رکھا تھا تو کس نے یہ سوچ آپ کے ذہن میں پروان چڑھائی اور آپ کو سوچنے پر مجبور کیا کہ آپ شوبز پرسنالٹیز کو گھیریں گے، جو ٹرینڈنگ پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے؟ یہ آپ نے کیسے سوچا تھا؟ اور پھر ان سے وقت لینا، ان سے بات چیت کرنا، یہ سب کیا تھا؟ تو میرے خیال سے آخری سوال ہوگا. اچھا پوڈ کاسٹ کا تو یہ ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کروں گا، میں نے بتایا نا اچانک شروع کی تو اس کے بعد میں کنسسٹنٹ ہو گیا کہ ہاں یہ اچھا کام ہے. سب سے پہلا کس کے ساتھ؟ ایسے بھی آ رہا ہے. سب سے پہلے سراج الحق صاحب کے ساتھ تھا، جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کے ساتھ تھا. پہلا میں نے ریکویسٹ مولانا سے کی تھی، مولانا طارق ملک صاحب سے، لیکن ان کو ان دنوں میں شدید مائگرین چل رہا تھا. یوسف بھائی سے میری دوستی، انہوں نے بتایا یار ابا جی بہت بیمار ہے، پاسبل نہیں ہوگا. پھر 5-6 مہینے بعد جب ٹائم بنا تھا انہوں نے مجھے خود بتایا، میں گیا. اچھا اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ عطا ہے میرے اوپر. میں بلکہ ایک سادہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے دیکھنا ہو کہ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل، اس کی تشریح دیکھنی ہو تو وہ میری تصویر دیکھ لے، یہ کافی ہے. اتنا اللہ کا میرے اوپر فضل ہے، اتنا زیادہ فضل ہے. جس گیسٹ کو رابطہ کرتے ہیں کوئی ریفیوز نہیں کرتا، جس گیسٹ کو میسج جاتا ہے تو نہیں کوئی کرے گا. اس وقت بھی 2 یا 3-4 لوگوں نے کیا ہوگا ریفیوز، 2-3، ورنہ اللہ کی عطا سے شروع سے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب نام ہی کی برکت ہے. ویسے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کرم. ایسے لوگ جنہوں نے پہلے کبھی پوڈ کاسٹ نہیں دی تھی ان کو میسج گیا، وہ کہتے یار ہم ڈرتے تھے کیونکہ پوڈ کاسٹ میں نا ڈیٹیل انٹرویو ہوتا ہے نا 1.5 گھنٹے کا، تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بندے سے کوئی نہ کوئی کھچ وچ جاتی ہے. 15-20 منٹ میں نا آپ بڑے سنبھل کے گفتگو کر لیتے ہیں، جتنا مرضی بڑا آرٹسٹ ہو، بڑے سے بڑا بولنے والا ہو، جب 1.5-2 گھنٹے پہ بات چلی جاتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے. تو لوگ ڈرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی چیز وائرل ہو جائے گی، لیکن پھر الحمدللہ اللہ نے کرم ایسا کیا کہ میں نے کبھی کوئی ایسی بات کسی گیسٹ سے کی ہی نہیں. اور پھر میں گیسٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کو لگے کہ آپ سے یہ بات ذرا سی غلط ہوئی مجھے بتانا، میں کاٹ دوں گا. تو الحمدللہ اعتماد اب اتنا بن گیا ہے. اب جب میں نے ڈاکٹر بشرا اقبال صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے ندا یاسر کو فون کیا. اچھا ندا یاسر کا میں پوڈ کاسٹ پہلے کر چکا تھا، مہینہ 1.5 پہلے. ندا یاسر نے ماشاءاللہ لائنیں لگا دی، انہوں نے کہا جی بڑے بہترین آدمی ہیں، پڑھے لکھے، جو لائن کہوگے وہ کٹ جائے گی. انہوں نے فوراً کہا جی آئیں. اب یہ الحمدللہ ہمارا اب یہ اعتماد بن چکا ہے کہ جی آپ کی عزت نہیں اچھالی جائے گی. بس اللہ کی عطا ہے، جس سے بھی رابطہ کرتے ہیں وہ مان جاتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہترین آپ نے بات دیا. آخر پہ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم اس حوالے سے. پیغام یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جس کام میں آپ کو ریوارڈ نہیں مل رہا نا پیسوں کی شکل میں یا ثواب کی شکل میں، وہ کام فارغ، وہ کام چھوڑ دیں. بھائی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ 10 سال اگر یوٹیوب کر رہے ہیں، اگر ریوارڈ نہیں ملا تو چھوڑ دیں. نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں کر رہے، کنسسٹنٹ کر رہے ہیں تو کر لیں تو 2 لاکھ روپے انعام لے لے آ کے. 10 سال سے جو بندہ کر رہا ہے یوٹیوب ڈیلی ویڈیو ڈالتا ہے 5-6 منٹ کے، نہیں چل رہا ہے 2 لاکھ روپے انعام لے لے. یار جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کرتا ہے، ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں. لوگ کام کرتے نہیں، کہانی فٹ کر دیتے ہیں آ کے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا یعنی اگر کوئی بے روزگار انسان ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، یوٹیوب از دی بیسٹ آپشن. بالکل بیسٹ آپشن ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہو نا آپ کے پاس بتانے کو، کچھ نہ کچھ ہو بتانے کو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پڑھا لکھا کنٹینٹ بنائیں کہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں آپ گاؤں کا ماحول دکھانا شروع کر دیں، لیکن ایسی چیزیں دکھائیں کہ جس میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ چلے، ان کو انجوائمنٹ مل جائے یا پھر ان کو ثواب مل جائے. بالکل صحیح، مطلب کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. اب فارغ کوئی کیوں آپ کو دیکھے گا؟ اب شہروں میں رہنے والے لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ دیہات کا ماحول پسند کرتے ہیں، تو گاؤں کے بلاگرز آج کل زیادہ وائرل ہو رہے ہیں. تو وہ دکھا رہے ہیں فصلیں ہیں، کھیت ہیں، جی ہم گائے، اب ہم دودھ دونے لگے، ہماری بکری بھاگ گئی ہے، بکری گم ہو گئی ہے، ہماری بکری ڈھونڈنے جا رہے ہیں، مرغا پکڑنے لگے، مرغا ہاتھ سے نکل گیا. تو اس طرح کی چیزیں وغیرہ کچھ بھی کریں،
पॉजिटिव काम करें, अल्लाह जरूर कामयाब करेगा आपको। अहमद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपका शुक्रिया, और आपकी बातों में मुझे डॉक्टर साहब की झलक नजर आई है, तो आप उन्हीं की तरह माशाल्लाह बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी जी, तो अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में बरकत अता अल्लाह आपको सलामत रखे, कीमती वक्त अता फरमाए। नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।